تہجد اللہ کی خاص پکار اور بلاوا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ محض کوئی اتفاق نہ ہو بلکہ ایک اشارہ ہو، کیونکہ تہجد کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ خود بلاتا ہے، اور شاید آج اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ایک نماز ایسی ہے جو عام نہیں بلکہ بہت خاص ہے، اور وہ ہے تہجد۔ وہ وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بلاوا کس کو آتا ہے، اور اگر آپ کو آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تہجد کی حقیقت صرف ایک نماز نہیں بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ دنیا کے شور، مصروفیات اور دکھاوے سے ہٹ کر صرف اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، بس ایک سچا دل ہوتا ہے اور اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اسی لیے اسے خفیہ ملاقات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں الفاظ سے زیادہ نیت بولتی ہے اور ظاہر سے زیادہ باطن کی کیفیت اہم ہوتی ہے۔ دن کی عبادت میں اکثر ہم جلدی میں ہوتے ہیں یا توجہ ہٹ جاتی ہے، لیکن تہجد میں دل مکمل طور پر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے سب سے سچے جذبات کے ساتھ دعا کرتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اسی تنہائی میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، جہاں وہ نہ صرف مانگتا ہے بلکہ اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کو خاص لوگوں کی عبادت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اخلاص اپنی بلند ترین شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ خاص لمحہ جب ایک انسان گہری نیند میں ہوتا ہے، جسم مکمل آرام میں ہوتا ہے اور ذہن ہر فکر سے آزاد، ایسے میں اچانک آنکھ کا کھل جانا ایک عام بات محسوس ہو سکتی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ خاص طور پر جب یہ بیداری بغیر الارم، بغیر کسی آواز یا ظاہری وجہ کے ہو تو یہ محض اتفاق نہیں رہتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل جاگتا ہے، نہ کہ صرف آنکھ۔ ایک عجیب سی خاموشی، ایک اندرونی سکون اور ہلکی سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی آپ کو پکار رہا ہو مگر آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہی وہ کیفیت جو عام نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس لمحے کو نظر انداز کر کے دوبارہ سو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک نایاب موقع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کی ہر چیز ساکت ہوتی ہے اور انسان کا دل سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ایسے لمحے بار بار نہیں آتے، اس لیے اگر کبھی ایسا ہو تو اسے معمولی نہ سمجھے، کیونکہ ہر بیداری صرف نیند کا ٹوٹنا نہیں ہوتی، کچھ بیداریاں قسمت بدلنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ایک آواز ڈالتا ہے، ایسی آواز جو کانوں سے نہیں سنی جاتی مگر دل اسے پوری شدت سے محسوس کرتا ہے۔ یہ کوئی عام خیال نہیں ہوتا بلکہ ایک اندرونی کھچاؤ ہوتا ہے، جیسے کوئی نرمی سے جگا رہا ہو، بلا رہا ہو، قریب آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ اس وقت نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ دنیا کی کوئی مصروفیت، بس ایک سکون بھری فضا اور دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ اور اسی خاموشی میں اللہ اپنے بندے کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان کا بغیر کسی وجہ کے اللہ کے طرف جھکنے کا دل چاہتا ہے اور سجدے میں جانے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ دعوت ہر کسی کو نہیں ملتی، کیونکہ یہ ان دلوں کے لیے ہوتی ہے جو ابھی زندہ ہیں، جو ابھی بھی اپنے رب سے جڑنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ احساس آپ کے اندر کبھی جاگا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو خود اپنی طرف بلا رہا ہے اور آپ کو اپنی قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے
تاکہ میں اسے عطا کروں۔ یہ حدیث ہمیں ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ سوچیں، خالق کائنات جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ خود اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ یہ کوئی عام اعلان نہیں بلکہ محبت بھری صدا ہے جس میں انتظار بھی ہے اور رحمت بھی۔ رات کا وہ حصہ جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے سامنے آئیں، اپنی حاجات رکھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دعاؤں کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ صرف سننے والا نہیں بلکہ دینے والا بھی ہے۔ وہ خود پوچھ رہا ہے، کون ہے جو مانگے؟ یعنی صرف ایک قدم آپ اٹھائیں، باقی سب اللہ کی رحمت سنبھال لیتی ہے۔ سوچیں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، گلیاں سنسان، آوازیں خاموش اور ہر انسان اپنی نیند میں گم، ایسے میں اگر آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ لمحہ جو آپ کو باقی سب سے الگ کر دیتا ہے۔ اس وقت جاگنا صرف جسم کا اٹھنا نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کی بیداری ہوتی ہے۔ آپ کا اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو ایک خاص موقع دیا جا رہا ہے، ایک ایسا وقت جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ صرف آپ کی طاقت ہوتی تو ہر انسان روز اٹھ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاموش دعوت ہوتی ہے جس میں انتخاب بھی ہوتا ہے اور قربت کا پیغام بھی۔ اس لمحے انسان خود کو تنہا نہیں بلکہ منتخب محسوس کرتا ہے، جیسے اسے خاص طور پر بلایا گیا ہو۔ اگر آپ نے کبھی یہ احساس کیا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ ہر جاگنے والا خاص نہیں ہوتا، لیکن جسے اللہ جگائے وہ یقیناً خاص ہوتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت اور بھی ہے، کبھی کبھی ہم دل سے چاہتے ہیں کہ تہجد کے لیے اٹھیں، نیت بھی کرتے ہیں، الارم بھی لگا لیتے ہیں، مگر پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ صرف نیند کی زیادتی یا تھکن کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک گہری حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ انسان کا جسم تو آرام کرتا ہے مگر اصل اثر دل اور روح پر ہوتا ہے۔ جب دل بوجھل ہو جائے اور اندر سے کمزور ہو جائے تو وہ اس خاص لمحے کو سننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات شدید خواہش کے باوجود بھی انسان اٹھ نہیں پاتا۔ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جو ہمیں روک رہا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ جو ہمیں اس خاص ملاقات سے دور کر رہی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہی سوال انسان کو خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب بندہ اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کرتا ہے تب اسے اپنی کمزوریاں اور اپنی کوتاہیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، اور یہی شعور تبدیلی کی پہلی سیڑھی بنتا ہے، کیونکہ تہجد صرف نیت سے نہیں بلکہ اعمال سے ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رات کو اٹھیں اور اللہ سے بات کریں، مگر دن بھر کے ہمارے اعمال اس راستے میں دیوار بن جاتے ہیں۔ انسان کا ہر عمل اس کے دل پر اثر چھوڑتا ہے۔ جب زبان غلط باتوں میں لگ جائے، نظر حرام کی طرف چلی جائے یا دل میں کینہ اور حسد جمع ہو جائے تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ دل کو بھاری کر دیتی ہے، اور جب دل بھاری ہو جائے تو اس نورانی لمحے کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے حقوق مارنا، کسی کا دل دکھانا یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنا، یہ سب وہ بوجھ ہیں جو انسان کو تہجد جیسی عظیم نعمت سے دور کر دیتے ہیں۔ تہجد دراصل ایک انعام ہے، اور یہ انعام انہیں ملتا ہے جو اپنے دن کو بھی سنوارتے ہیں۔ جب اعمال صاف ہوں اور نیت سچی ہو تو رات خود بخود جاگ اٹھتی ہے، کیونکہ پاک دل ہی اس خاص بلاوے کو سن سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی کبھی اٹھنے کا موقع مل رہا ہے
تو خود کو کمزور مت سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ ہر انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو واپس اپنی طرف آنے کا موقع دے رہا ہے۔ کبھی کبھار جاگ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ابھی بھی آپ کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ لوٹ آئیں اور رب سے جڑ جائیں۔ یہ لمحے چھوٹے ضرور ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک بڑی امید چھپی ہوتی ہے، یہ امید کہ آپ ابھی بھی اللہ کے قریب آ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی آنکھ کھل جائے تو اسے ضائع نہ کریں، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہی لمحے انسان کو مایوسی سے نکال کر اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، تہجد کوئی فرض نہیں، لیکن یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے قسمتیں بدلتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ بلاوا آتا ہے تو اسے نظر انداز مت کریں، سونے سے پہلے نیت کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دل کو صاف رکھیں، کیونکہ اللہ صرف انہیں جگاتا ہے جنہیں وہ اپنا بنانا چاہتا ہے۔ پیارے ناظرین، بارگاہ خداوند قدوس میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز تہجد کی پابندی کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کے لیے ضرور جگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ پیارے ناظرین، میرے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔